درود شریف پڑھ لیں تو عرض کرو اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث تھوڑی طویل ہے لیکن اس کو اختصار سے عرض کروں گا. پھر کہتا ہوں کچھ یاد رہے نہ رہے، کچھ یاد رہے نہ رہے، اس کو یاد ضرور رکھیں آپ. عشق والے عاشق اس کو بڑے سے بڑا نقصان اٹھانا گوارا ہے، لیکن محبوب کو دکھ پہنچانا، تکلیف پہنچانا گوارا نہیں. اور آج ہم حضور کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، دکھ پہنچا رہے ہیں، اذیت پہنچا رہے ہیں. کیونکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں تمہاری نیکیاں دیکھتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے، اور جب میں تمہارے گناہ دیکھتا ہوں تو مجھے دکھ پہنچتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اذیت پہنچتی ہے مجھے. اذیت مت پہنچاؤ. عاشق کی فکر دیکھو. کتاب التوابین میں روایت موجود ہے کہ ایک نوجوان تھا، وہ حضور کی بارگاہ میں آیا، اور وہ نوجوان حضور کی بارگاہ میں جب آیا تو اس نے حضور کا جلوہ دیکھا، حسن حضور دیکھا. اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی کلمہ پڑھائیں اور اسلام میں داخل کریں. سرکار نے اس جوان کو کلمہ پڑھا. ابتدائی جوانی تھی، جوانی کی شروعات تھی. اس کو کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا، وہ مسلمان ہو گیا. سرکار نے فرمایا جاؤ اپنے کام سے لگو. انہوں نے عرض کیا آقا آپ سے دل اتنا لگ گیا ہے، اس پہلی ملاقات میں دل اتنا لگ گیا، اب میں آپ کو چھوڑ کے کہیں جانا نہیں چاہتا، آپ ہی کی خدمت میں رہنا چاہتا، آپ اپنی خدمت میں رکھ لیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے. پھر حضور علیہ السلام کبھی ان کو اونٹ چرانے بھیج دیتے، کبھی وہ بکریوں کا چارہ ڈال دیتے، کبھی وہ کسی کو بلانے چلے جاتے، حضور کی کوئی کام سے بھیج دیتے. ایک دن وہ جوان جن کو ابن عبد الرحمن سے پکارا جاتا تھا، وہ جوان کو حضور علیہ السلام نے کوئی کام دیا. وہ نکلے، اور جب وہ جوان نکلے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وہ بھیجے ہوئے شخص، وہ جوان رستہ چل رہے تھے. رستہ چلتے ہوئے انہوں نے ایک منظر دیکھا کہ ایک عورت ہے اور وہ غسل کر رہی ہے. اب غسل کرنے والی عورت پر اس جوان کی نظر پڑ گئی. انہوں نے ڈالی نہیں، وہ نظر پڑ گئی. اور احادیث میں ہے، اور بہت کئی احادیث میں، ایک دو نہیں کئی احادیث میں، کہ اگر اچانک کسی ایسے منظر پر نظر پڑ جائے، کسی ایسے منظر پر جس منظر کو دیکھنے سے اللہ رسول نے منع کیا ہے، اور اس منظر سے آپ نظر پھیر لیں تو وہ گناہ نہیں ہوتا، وہ گناہ نہیں ہے بلکہ وہ خود نیکی ہے. لیکن اس جوان کی نظر اس غسل کرنے والی عورت پہ فوراً نظر پھیر لی. لیکن عشق نے دل میں کچوکے لگائے، عشق نے دل میں کچوکے لگائے اور کہا ابن عبد الرحمن تو نے کیا دیکھ لیا؟ جن آنکھوں سے تو اپنے نبی کا چہرہ دیکھتا ہے، ان آنکھوں سے تو نے ایک عورت کو بے حجاب بے لباس دیکھ لیا، بے حجاب بے لباس دیکھ لیا. فوراً نگاہ اٹھی آسمان کی طرف، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے. اور پھر کہا دیکھو عشق کی بولی، عشق کے رنگ میں عشق کی بولی سنو، کیا عاشق تھے. اے اللہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہوگی تو مجھے معاف کر دے، اور اگر تو مجھے معاف نہیں کرتا، اگر میری معافی نہیں ہے، اس گناہ کی معافی نہیں ہے، تو جو چاہے عذاب دے، لیکن میرے اس گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دے. اگر یہ خبر ان تک پہنچ گئی تو ان کا دل دکھے گا، ان کے دل کو تکلیف پہنچے گی. میرے اللہ میں ہر عذاب برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اپنے محبوب کے دل کی تکلیف میں برداشت نہیں کر سکتا. اور پھر وہ جوان نہ حضور کی طرف لوٹے، نہ اپنے گھر کی طرف گئے، بلکہ سیدھا جنگل کی طرف رونا رونا، صرف رونا. 1 دن 2 دن 10 دن 20 دن، اللہ اکبر، حتیٰ کہ 40 دن گزر گئے. نہ کسی سے ملاقات، نہ ملنا نہ جلنا، کچھ نہیں. رو رہے صرف رو رہے. ایک دن میرے آقا نے فرمایا اے عمر اور سلمان جاؤ، ابن عبد الرحمن ایک غار میں بیٹھ کر کے رو رہا ہے، اس کو میرے پاس لے کر کے آؤ. اس کا مطلب یہ ہے اے عاشقان رسول، ہم کہیں ہو حضور کی نگاہ سے چھپے ہوئے نہیں. جو بھی کر رہے ہیں حضور دیکھ رہے ہیں، ان کی نگاہ کے سامنے.
سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، سب ان کی نگاہ میں ہے، جاؤ اور اس کو لے کر کے۔ یہ دونوں چلے، دیکھا کہ ایک چرواہا تھا، وہ بکریاں چرا رہا تھا۔ اس سے پوچھا کہ تو نے ہمارے بھائی ابن عبد الرحمن کو دیکھا ہے؟ اس چرواہے نے کہا تمہارا کون بھائی اور کون ابن عبد الرحمن ہے میں نہیں جانتا، البتہ ایک جوان کو میں روزانہ دیکھ رہا ہوں کہ ایسا لگتا ہے اس سے کوئی گناہ ہو گیا ہے اور وہ کسی سے عشق کرتا ہے، وہ اپنا گناہ اپنے محبوب سے چھپانا چاہتا ہے۔ وہ ایک ہی بات کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے یا سزا دے دے، لیکن میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو ہونے مت دینا۔ فاروق اعظم نے کہا سلمان ابن عبد الرحمن اپنا بھائی مل گیا ہمیں۔ چرواہے سے کہا کہاں ہے وہ؟ تو کہا وہ کہاں ہے نہیں بتا سکتا، البتہ جب رات گہری ہو جاتی ہے، اندھیرا گہرا چھا جاتا ہے تو وہ نکلتا ہے اور اپنے بالوں کو پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور روتا ہے وہ، اور کہتا ہے کہ مولا معاف کر یا سزا دے، لیکن میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا ورنہ ان کے دل کو تکلیف پہنچے۔ ایک نہ کردہ گناہ، ایک نہ کردہ گناہ، اس کا اتنا احساس ہے 40 دن تک روتے رہے۔ اور یہاں تو پتہ نہیں روز کتنے گناہ کرتے اور کتنا حضور کو تکلیف پہنچاتے، ہمیں تو احساس ہی نہیں۔ میں تو اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں کہ تمہارے چہرے پر چلنے والا وستورہ جو داڑھی منڈانے کے لیے چلتا ہے نا، وہ تمہارے چہرے پہ بعد میں چلتا ہے، پہلے وہ وستورہ حضور کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ جس کے اتنے احسانات ہو اس نبی کے دل کو اذیت۔ قبر انور میں جب کانوں میں ایئر فون لگا کر ہم گانے سنتے ہوں گے، ناچتے ہوں گے، ہمارے گھروں کی شادیوں میں ڈی جے بجتا ہوگا، ہماری بیٹیاں بے پردہ گھومتی ہوگی، اس وقت میرے آقا کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ اس امت کو دنیا نے کبھی رلایا نہ ہوتا اگر اس امت نے اپنے نبی کے دل کو تکلیف پہنچایا نہ ہوتا۔ اتنے بڑے محسن کے ساتھ اتنی بڑی جفاکاری، اتنی بڑی جفاکاری۔ لوگ کہتے ہیں صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ، میں کہتا ہوں صغیرہ کبیرہ یہ اصطلاحی طور پر ٹھیک ہے، لیکن ہم عاشقوں کے لیے کیا اتنا کم ہے کہ صغیرہ کرو یا کبیرہ کرو ہمارے محبوب کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے؟ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ رات گہری ہو گئی، رات تاریک ہو گئی، رات کی سیاہ زلفوں نے اپنی چادر اس جنگل پہ جب تان دی، اچانک سناٹا ٹوٹا، ایک آواز آئی میرے اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے یا سزا دے دے، لیکن میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا ورنہ ان کا دل دکھے گا۔ فاروق اعظم گئے اور ان سے کہا ابن عبد الرحمن چلو حضور بلا رہے، چلو آقا بلا رہے۔ ابن عبد الرحمن نے جیسی فاروق اعظم کو دیکھا کہا عمر، پہلا سوال عمر کیا میرے گناہ کی خبر میرے آقا کو ہو گئی؟ فاروق اعظم نے سینے سے لگا کے کہا میرے بھائی مجھے کچھ بھی نہیں پتا، آقا کا حکم تھا میں بلانے آ گیا، چلو حضور بلا رہے، چلو آقا بلا رہے۔ ابن عبد الرحمن نے کہا عمر ایک احسان کرو گے؟ زندگی میں کبھی تمہارا احسان نہیں بھولوں گا، حضور نے بلایا ہے جانا ہی پڑے گا، انکار تو نہیں کر سکتا، لیکن منہ دکھانے کی ہمت نہیں، منہ دکھانے کی ہمت نہیں۔ کیا منہ لے کر جاؤں گا آقا کی بارگاہ میں؟ حضور کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس لیے ایک احسان کرو، جب آقا نماز پڑھا رہے ہوں نا فجر کی تب لے کر چلو تاکہ حاضری بھی ہو جائے اور میں حضور کو منہ بھی نہ دکھا سکوں۔ مجھے یہاں ڈاکٹر اقبال یاد آتے ہیں، کسی نے اقبال سے کہا تھا اقبال جرمنی تک جاتے ہو، برطانیہ تک جاتے ہو، مدینہ منورہ کیوں نہیں جاتے؟ اقبال نے کہا جا سکتا ہوں لیکن جاتا نہیں کیونکہ منہ دکھانے کی ہمت نہیں ہے۔ قبر میں حضور آئے، لیکن میں سوچتا ہوں کہ حضور آئیں گے تو منہ کیا دکھائیں؟ شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے، سوچو کیا کیا ہے؟
کیا کیا ہے جو قبر میں ان کو منہ دکھا؟ اپنوں کے ساتھ ظلم کیا، ماں باپ کی حق تلفیاں، جوے کھیلے کرکٹ کے موقع پہ، کرکٹ کے نام پہ جوے کھیلے، عورتوں پہ بدنگاہی کی، بچوں کے حق ادا نہیں کی، رات رات بھر فلمیں دیکھتے رہے، زندگی پوری ہو گئی، بال سفید ہو گئے، داڑیاں مڈا مڈا کر گٹروں میں پھینکتے رہے، بیٹیوں کی تربیت نہیں کی۔ حضور آئیں گے اور ضرور آئیں گے قبر میں، لیکن ڈر لگتا ہے کہیں ناراض نہ ہو جائے، کہیں ناراض، بہت نازک ہے طبیعت۔ جگر مراد آبادی نے کہا تھا اس امت آسی سے نہ منہ پھیر خدایا، نازک ہے بڑی غیرت سلطان مدینہ۔ بہت طبیعت نازک ہے، بہت۔ کوئی الٹے ہاتھ سے ناک صاف کر لیتا تھا تو بھی ناراض ہو جاتے تھے۔ میں سوچتا ہوں کہ الٹے ہاتھ سے کوئی ناک صاف کر لے تو اس پہ ناراض ہو جاتے تھے۔ ہم نے کیا کچھ نہیں کیا۔ کبھی سوچا آخر قبر ہے، کوئی نہیں آئے گا قبر میں، کوئی نہیں۔ کب تک ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دیں گے، جھوٹ بولیں گے، مال کمانے کے چکر میں مکر و فریب کریں؟ کچھ تو آخرت کی فکر کرو، کچھ تو ان کو منہ دکھانے کی فکر کرو۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے امام یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ، ان کی بیوی نے 70 سے زیادہ مرتبہ خواب میں حضور کا دیدار کیا۔ ان کی بیوی نے جب مدینہ منورہ جاتے تھے تو دروازے پہ کھڑے ہو کر کے سلام پڑھتے تھے، اندر نہیں جاتے تھے۔ کسی نے کہا سرکار آپ اتنے بڑے مجدد ہیں، وقت کے اندر کیوں نہیں جاتے؟ فرماتے کتوں کا کام چوکھٹ پہ ہوتا ہے، گھر میں نہیں ہوتا، ہماری اوقات ہی کیا ہے۔ یہ تھی ان کی حال۔ صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں جاتے تھے تو منہ میں پتھر رکھ کر جاتے، منہ میں پتھر رکھ کے جاتے تھے، آواز بلند نہ ہو جائے۔ یہ تھا عاشقوں کا حال۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ بہرحال اللہ لاج رکھے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اللہ، محشر کا امتحان تو اپنی جگہ ہے، محشر سے بڑا امتحان قبر کا امتحان ہے، اس لیے کہ تجھے منانا ہو تو محبوب کو لے آئیں گے، لیکن محبوب ہی روٹ جائے، وہی ناراض ہو جائے تو کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں؟ رحم کرو اپنے حال پہ۔ وہ جناب ابن عبد الرحمن کہتے ہیں عمر منہ نہیں دکھا سکتا ان کو، آؤں گا ضرور، منہ نہیں دکھا، کیونکہ ہو گیا ہے بہت بڑا گناہ۔ حالانکہ وہ گناہ ہی نہیں تھا، وہ گناہ ہی نہیں تھا، لیکن احساس۔ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم صبح کا انتظار کرنے لگے، صبح ہوئی، فجر کا وقت آیا، ان کو پکڑ کے، چلنے کی طاقت بھی نہیں تھی، 40 دن سے نہ کھایا تھا نہ پیا تھا، چلنے کی طاقت بھی نہیں تھی، لے گئے۔ جیسی حضور علیہ السلام کی قرت کی آواز ان کے کانوں میں آئی، چیخ مارا، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے۔ عاشق ہی بے غیرتی کے ساتھ سب کریں، ہم سب کریں، میں بھی اور آپ بھی، میں کچھ الگ نہیں آپ سے، سب کریں، ان کا دل دکھائیں، پھر دھڑلے سے تھی سینہ تان کہ ہم تو عاشق رسول۔ عاشق وہ تھے ایک ناکردہ گناہ پر اتنا احساس، اتنا احساس، بے ہوش ہو گئے، چیخ مار کے زمین پہ گر پڑے۔ حضور کی نماز مکمل ہوئی، سرکار نے کہا ابن عبد الرحمن کہاں ہے؟ کہا حضور وہ تو بے ہوش پڑا ہے۔ سرکار نے ان کا ہاتھ پکڑا، پیشانی پہ ہاتھ رکھا۔ حضور کے ہاتھ بڑے ٹھنڈے ہوا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتھوں کی ٹھنڈک پائی، آنکھ کھولی، پہلا سوال، آقا میرے گناہ سے آپ کا دل تو نہیں دکھانا؟ میں سوچتا ہوں کہ میرے آقا نے فرمایا جس نے ماں باپ کا دل دکھایا، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا۔ ہائے ہائے، جو ماں باپ کا دل دکھائے اس کی زبان پہ موت کے وقت کلمہ نہیں آئے گا۔ ہم نے تو نبی کا دل دکھایا ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رہے۔ یا رسول اللہ، آپ ہماری اس محفل کو دیکھ رہے ہیں، ہمارا ایمان ہے، آپ ہمیں معاف کر دیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا دل دکھانے کی ہماری کبھی نیت نہیں تھی آقا، لیکن اب نفس کی وجہ سے گناہ ہو گئے، آپ ہمیں معاف کر دیں، ہمارے حال پہ رحم کر دیں۔ آقا آپ کرم نہ کریں گے تو کون کرے؟ حضور آپ ہی کا تو ایک سہارا ہے، کر کے تمہارے گناہ، مانگے تمہاری
تم کہو دامن میں آ تم پہ کرو رود۔ حضور ہم میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنے آپ کو نیک کہہ سکے، لیکن آقا آپ ہمارے اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی نعمت نہیں۔ ابن عبد الرحمن بے ہوش ہو گئے، حضور نے ہاتھ پکڑا ہوش میں، اور پہلا سوال تھا آپ کا دل تو نہیں دکھا نا آقا؟ سرکار کریم ہے نا، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ سرکار نے کہا ابن عبد الرحمن تجھے ایک ایسی آیت پڑھاؤں، میں ایک ایسی آیت بتاؤں، اگر کوئی یہ آیت پڑھ لے تو اللہ اس کی مغفرت کر دے۔ اور حضور نے کہا پڑھو عبد الرحمن میں تمہیں پڑھاتا ہوں، ابن عبد الرحمن پڑھو میں تمہیں پڑھاتا ہوں۔ آئیے حضور کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، ہم بھی ایک دوسرے کو پڑھا لیں۔ سرکار نے وہاں پڑھو ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار۔ سرکار نے کہا جو یہ آیت پڑھ لے اللہ اس کو بخش۔ ابن عبد الرحمن کہتے ہیں مگر آقا میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ اس پہ مطمئن نہیں ہوئے، اپنے گناہ کے معاملے کو لے کے مطمئن نہیں ہوئے، حالانکہ وہ گناہ نہیں تھا کیونکہ عشق تھا دل میں، کچوکے دے رہا تھا نفس، ضمیر کچوکے لگا رہا تھا، محبوب کو تکلیف نہ۔ کہتے ہیں حضور میرا گناہ بہت بڑا ہے، میرے بدن میں تو اب خون بھی نہیں، ایسا لگتا ہے جیسے چوٹیاں چل رہی ہے۔ سرکار فرماتے اٹھاؤ اس کو لے جاؤ گھر پہنچا دو۔ گھر پہنچا دیے، 8 دن پورے گزرے پھر بھی وہ نہیں آئے۔ سرکار نے پوچھا سلمان میرا ابن عبد الرحمن کیسا ہے؟ ہائے ہائے، جس کو میرے کریم آقا میرا کہہ کر کے پکارے، اس کو میرا کہہ کر کے پکارے، ہم ہیں ان کے وہ ہے تیرے تو وہ ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ اب میرا ابن عبد الرحمن کیسا؟ آقا وہ زندہ نہیں رہے گا، وہ مر جائے گا، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے، ایک ہی بات ہے اللہ میرے گناہ کی خبر میرے محبوب۔ حضور کیا ہو گیا؟ پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو، یہی کہتے۔ سرکار فرماتے چلو آج ہم اس کو بتائیں گے کہ ہم اس سے ناراض نہیں ہیں، آج اس کو بتائیں گے، اس کو خوش کر دیں گے۔ سرکار آئے اور ان کے گھر میں صحابہ کو لے کر ان کے بستر پہ بیٹھ گئے۔ آقا کی عادت تھی جب بھی کسی مریض کو دیکھنے جاتے تو اس کے بستر پہ بیٹھ جاتے، بستر سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے۔ بستر پہ بیٹھے پوچھا کیا حال ہے؟ عرض کی آقا برا حال ہے، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ آقا اس سے آپ کا دل تو نہیں دکھانا، آپ کو خبر تو نہیں ہوئی نا؟ سرکار نے ان کا سر لیا اور سر لے کر اپنی گود میں رکھا۔ کریم آقا کا کرم دیکھیں، ان کا سر لے کر اپنی گود میں رکھا۔ کیا وہ سر ہوگا جو حضور کی گود میں آیا؟ حضور کی نالین کسی کے سر پہ آ جائے تو کہنے والے کہتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک کے حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہے۔ لیکن جیسے ہی سر گود میں آیا ابن عبد الرحمن نے دھیرے دھیرے سر کھسکا کر زمین پہ گرا لیا۔ سرکار نے پوچھا تم نے سر کیوں ہٹا لیا؟ روتے ہوئے کہتے آقا آپ کی گود بڑی مقدس ہے، بڑی پاکیزہ اور معصوم گود ہے آپ کی، یہ سر میں جو آنکھیں ہیں اس نے بہت بڑا پاپ کیا ہے، اس لیے یہ سر آپ کی گود میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ لیکن قربان میرے آقا نے پھر اٹھایا، پھر گود میں رکھا، انہوں نے پھر گرا لیا۔ محب اور محبوب کی یہ ادائے دل ربانہ قدرت نے دیکھا، جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ محبوب کو سلام پیش کرو، خوشخبری سنا دو۔ جبریل آئے اور عرض کی آقا اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ محبوب ابن عبد الرحمن نے آپ کے دل کا کتنا خیال کیا، آپ کے دل کا کتنا خیال کیا، اور اتنا خیال کر کے کتنا رو لیا اس نے۔ اس سے کہہ دو یہ ایک گناہ تو کیا، اگر یہ پوری کائنات کے انسانوں کے برابر بھی گناہ لے کر آئے گا تو بھی میں نے اس کی مغفرت فرما دی۔ جس کو آپ کے دل کا خیال ہو پھر اس کا ہمیں خیال نہ ہو، جو آپ کے دل کا خیال کر کے روئے پھر ہم اسے جہنم میں ڈالیں۔ محبوب کہہ دیں یہ ایک گناہ کیا، آپ کا اتنا خیال ہے اس کو، امتی ہو کر، جوان ہو کر، چھوٹی عمر کا ہو کر اتنا رویا، اتنے آنسو بہائے کہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، آپ کے دل کے خیال میں اتنا رویا۔ اگر یہ ایک ہی گناہ نہیں پوری کائنات کے برابر بھی گناہ لائے گا تو بھی بخش دیں گے اس کو۔ سرکار نے کہا ابن عبد الرحمن دیکھ تیرے لیے کیسی خوشخبری آئی۔ پوری طاقت سے اپنے آپ کو سمیٹا، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ کیا کہا میرے اللہ نے؟ اللہ کہتا ہے کہ محبوب کے دل کا خیال کر کے تم بہت رو چکے ہو، یہ ایک گناہ تو کیا،
اگر پوری کائنات کے برابر بھی گناہ لاؤ گے اللہ بخش دے گا۔ پھر عشق نے انگڑائی لی اور چیخ ماری، یہ کہتے ہوئے زمین پہ گر گئے، میں نے کیا کیا اور میرے اللہ نے کیا کیا؟ جب زمین پہ گرے آنکھ بند ہو گئی، لوگوں نے اٹھانا چاہا، سرکار نے فرمایا اب اس کو مت اٹھاؤ، اب اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں اٹھا سکتی، اس لیے کہ ایک گناہ کے احساس نے اس کی جان لے لی ہے، یہ دنیا سے چلا گیا ہے اس احساس کے ساتھ، اسے غسل دو، کفن پہناؤ، میں اس کے جنازے میں خود آؤں گا، اس کے جنازے میں خود شریک ہوں گا۔ غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا۔ جب جنازہ اٹھائی ابن عبد الرحمن کا، جس نے نبی کے دل کا خیال کرتے کرتے خود کو دنیا سے دور کر لیا تھا، دنیا سے آنکھیں بند کر لی تھی، یہ تھے عشاق، یہ تھے عاشق، محبوب کے دل کا اتنا خیال تھا، اتنا۔ جب جنازہ اٹھا حضور بھی اس جنازے میں پیچھے پیچھے چل رہے تھے، لیکن جب میرے آقا چل رہے تھے تو پیر زمین پہ رکھ کر نہیں چل رہے تھے بلکہ انگلیاں رکھ کر چل رہے تھے۔ صحابہ نے کہا آقا ہم نے آج سے پہلے کبھی ایسے چلتے آپ کو نہیں دیکھا، آپ ایسے کیوں چل رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے، جو میں سنتا ہوں تم نہیں سن سکتے۔ فرمایا میرے دل کے خیال میں اس نے اتنے آنسو بہائے، اللہ کا اتنا مقبول ہو گیا، اتنا مقبول ہو گیا کہ اس کے جنازے میں آسمان سے اتنے فرشتے اترے ہیں کہ مدینے کی زمین اب خالی نہیں ہے، کہیں پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی، اس لیے میں پیر نہیں رکھ رہا ہوں، انگلیاں رکھ کر کے چل رہا ہوں۔ میری قوم کے جوانوں، جس دن اس عشق کی خیرات ہمیں مل جائے گی پوری دنیا قدموں میں ہوگی اور ہم ساری دنیا کے اوپر نظر آئیں گے۔ اللہ کرے وہ عشق اللہ میں نصیب فرمائے، زبانی عاشق نہیں عمل کا عاشق، اللہ اس عشق کی خیرات نصیب فرمائے۔ جب بھی کوئی قدم اٹھاؤ ایک بات سوچ لینا، میرے اس قدم اٹھانے سے ان کو خوشی ہوگی یا ان کا دل دکھے گا، بس اسی تصور میں جئیں۔ یہی عاشق کی فکر ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ السلام۔